ہر کھیل کا ایک مخصوص میدان ہوتا ہے اور ہر کھیل کے ضوابط ہوتے ہیں تاکہ شرکاء محفوظ رہیں اور حادثات سے بچا جا سکے۔ فٹ بال، کرکٹ یا ہاکی میں واضح اصول اور محدود جگہ مقرر ہوتی ہے تاکہ کھیل کے دوران کسی کا جانی نقصان نہ ہو۔ اسی اصول کے تحت بسنت بھی ایک کھیتوں اور کھلیانوں کا کھیل ہے، چھتوں کا نہیں۔ مثلاً اگر کرکٹ ایک مصروف سڑک کنارے کھیلی جائے تو وہ بھی خونی کھیل بن جائے گی۔ بسنت کا تہوار صرف لاہور یا پنجاب کا روایتی جشن نہیں بلکہ یہ ثقافتی، سماجی اور اقتصادی پہلوؤں کا امتزاج ہے۔ حکومت نے 2007 میں بسنت پر پابندی لگا دی تھی۔ اب 18 سال کے وقفے کے بعد پنجاب حکومت نے SOPs اور قوانین کے ساتھ بسنت کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ قوانین واقعی ہی جان کے تحفظ کے لیے کافی ہیں؟ بسنت سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہار کے ہیں۔ اس کو پھولوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے۔ یہ پنجابی کیلنڈر کے آخری مہینے پھگن کی 5 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے بسنت پنچمی بھی کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور میں بسنت میلے کا سرکاری سطح پر آغاز کیا اور پتنگ بازی کو عام کیا۔ یہ تہوار بہار، فصل کی خوشحالی اور خوش قسمتی کا پیغام دیتا ہے۔ لاہور اس تہوار کا مرکزی شہر رہا ہے، لیکن تاریخی طور پر پنجاب کے دیگر علاقوں اور بھارت میں بھی بسنت منائی جاتی رہی ہے۔ پاکستانی شہری بسنت کے بارے میں زبردست جوش اور محبت رکھتے ہیں۔ روایتی طور پر یہ ایک فیملی ایونٹ تھا۔ گھر سجائے جاتے تھے، میوزک، رقص اور رنگ برنگے کھانے ہوتے تھے، اور خاص بات جس کی گھر کی چھت اونچی ہوتی تھی وہاں تو میلے کا سماں ہوتا تھا۔ پابندی کے باوجود لوگ چھتوں اور کھلیانوں میں حصہ لیتے رہے، جس سے حادثات اور موت کے خطرات بڑھ گئے۔ نوجوان اور بچے اسے تہوار کے طور پر دیکھتے ہیں، اور مقامی کاروبار جیسے پتنگ، ڈور، رنگ اور ایونٹ سروسز پر بھی اس تہوار کو مضبوط معاشی وابستگی ہے۔ اس لیے حکومت کے قوانین کے باوجود ثقافتی اور اقتصادی جذبات اکثر حفاظت اور قوانین پر غالب آ جاتے ہیں۔ حالیہ SOPs کے مطابق نوجوانوں کو 18 سال سے کم عمر میں پتنگ بازی کی اجازت نہیں۔ دھات یا کیمیائی ڈور استعمال پر سخت پابندی ہے اور ہر پتنگ پر QR کوڈ لازمی ہوگا۔ لیکن عملی طور پر چھتوں اور تنگ سڑکوں پر پتنگ بازی کے خطرات برقرار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ بسنت چھت کا نہیں، میدان کا کھیل ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ شہر کے باہر مخصوص کھلیان یا میدان مختص کرے جہاں یہ تہوار محفوظ اور منظم انداز میں منایا جا سکے۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی قوانین، خاص طور پر سیفٹی راڈ، اور 1 ہفتے کے لیے مخصوص پابندیاں لازم ہونی چاہیے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ اقتصادی زاویے سے بسنت ایک بڑا کاروباری اور ٹورزم کا موقع بھی ہے۔ پابندی سے قبل لاہور بسنت تقریباً 2 سے 3 لاکھ افراد کو متوجہ کرتا تھا اور اقتصادی حجم تقریباً 1 تا 2 ارب روپے تک پہنچ جاتا تھا۔ اگر بسنت کو منظم اور بین الاقوامی ٹورزم کے طور پر فروغ دیا جائے تو آمدنی 5 ارب روپے تک بڑھ سکتی ہے، جیسا کہ چین اور بھارت کے احمد آباد کائٹ فیسٹیول میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس، امریکہ، انڈونیشیا میں بھی سالانہ کائٹ فیسٹیولز ہوتے ہیں۔ ہوٹل، ریسٹورانٹ، ٹرانسپورٹ اور ایونٹ سروسز کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے اور مقامی معیشت کو بھی فروغ ملتا ہے۔ آخر میں بسنت کا مستقبل ثقافت، کھیل اور معیشت کے توازن پر منحصر ہے۔ اگر یہ تہوار محفوظ، منظم اور میدانوں میں محدود کیا جائے تو نہ صرف جانوں کا تحفظ ممکن ہوگا بلکہ پاکستان ثقافتی ٹورزم کے عالمی نقشے پر بھی جگہ بنا سکتا ہے۔ ہر کھیل کے ضوابط ہوتے ہیں اور بسنت کا میدان اگر واضح اور محفوظ بنایا جائے تو یہ تہوار خوشیوں، رنگوں اور معاشی فوائد کا بہترین امتزاج ثابت ہو سکتا ہے۔ پنجاب حکومت کا 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت منانے کا اعلان اگر چھتوں تک محدود رہا تو یہ تہوار ٹورزم، معیشت اور ثقافت کے فروغ کی بجائے ایک بار پھر اسے خونی تہوار قرار دینے والوں کے موقف کو مضبوط کرے گا۔ مسئلہ بسنت نہیں، اس کا غلط میدان ہے۔ حکومت اگر صرف ایک فیصلہ کر لے کہ چھتوں پر پتنگ بازی پر مکمل پابندی اور شہر سے باہر مخصوص میدانوں کا تعین، تو بسنت کو محفوظ، مہذب اور عالمی معیار کا تہوار بنایا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہ موقع بھی ایک بوجھ بن کر رہ جائے گا۔